جیسا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن، سائنس اور ٹیکنالوجی، تو علامہ صاحب آپ کی طرف میں پہلا سوال رکھوں گی۔ اسلام جو ہے وہ ایمان بالغیب کی بات کرتا ہے، یعنی بغیر دیکھے ہمیں یقین رکھنا ہے، اعتقاد رکھنا ہے، جبکہ سائنس جو ہے وہ تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پر جو ہے وہ حق اور سچ کو مانتی ہے۔ تو کیا یہ سچائی کے دو الگ الگ راستے ہیں یا کہیں پر جا کر مل بھی جاتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی اگر آپ کے کویسچن کو تھوڑا واضح کیا جائے تو آیا ان کا آپس میں ربط ہے یا ربط نہیں ہے؟ چونکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ وحی اترتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، رسالت میں آپ نے فرمایا میرے اوپر یوں وحی آتی ہے، ہم نے مان لیا۔ اچھا، جبرائیل یوں آنا جانا ہمارے پاس رہتا ہے، ہم نے مان لیا۔ یعنی غیب کی بہت ساری چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جبکہ سائنس تجربات کرتی ہے۔ جی، میں پہلی بات، یہ بہت اہم عرصہ دراز سے یہ جو موضوع ہے یہ مورد بحث رہا ہے، بالکل۔ تو اس کے حوالے سے بہت ساری معروضات ہیں، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں کہ کہاں تک پہنچتے ہیں۔ جی، سب سے پہلی بات کہ جدید ٹیکنالوجی جتنی بھی ہے، سائنسی ٹیکنالوجی جتنی بھی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس کے جو مواد ہے اس کا خالق کون ہے؟ یعنی آج کوئی بندہ سورج کو مسخر کر رہا ہے، بندہ چاند کو مسخر کر رہا ہے، بندہ ستاروں کو مسخر کر رہا ہے، جدید ٹیکنالوجی کو کریٹ کر رہا ہے، یعنی اس ساری پہلی چیزوں کو موجود اور مواد دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی، اس سے بڑا اشارہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے جگہ جگہ پہ اپنے قرآن مجید میں بڑا واضح فرمایا، ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یعنی مسخر کا میں ٹرانسلیشن یہ کروں گا، اللہ نے ہر چیز زمین و آسمان میں جو کچھ ہے حضرت انسان تیرے کنٹرول میں دے دی ہے۔ تسخیر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس پہ غالب آ جاتے ہیں، وہ آپ کی مغلوب بن جاتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے میسج دے دیا کہ ان میں سے جس چیز کے اوپر تم دسترس حاصل کرنا چاہو تم کر سکتے ہو، تو پھر اگر آج انسان اس چیز پہ دسترس حاصل کر رہا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، بہت توجہ چاہوں گا، اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے جو عقل سلیم میں نے تجھے عطا کی ہے، وہ عقل سلیم اتنی پاور رکھتی ہے کہ ان تمام چیزوں کے اوپر تو کنٹرول کرنے کی دسترت اور طاقت رکھتا ہے۔ اب دوسری بات، یہ الگ نہیں ہے، بالکل متصل ہے۔ یعنی آج اگر غیر مسلم نے بھی جدید ٹیکنالوجی کو حاصل کیا ہے تو اس کے سارے جوڑ توڑ ملیں گے جا کے خدا کی توحید سے۔ یعنی آج اگر ایک بندہ دہریہ ہے، وہ خدا کے وجود کو نہیں مانتا، لیکن جب اپنے سامنے دیکھتا ہے کوئی چیزیں بنتی ہوئی، وہ اس نہج پہ، اس نتیجے پہ پہنچ ضرور جاتا ہے کہ بنانے والا ہے لیکن اس کو نام نہیں دے سکتا۔ اس کو نام کوئی بھگوان دے دیتا ہے، کوئی کچھ دے دیتا ہے، لیکن اتنی اس کی عقل کہتی ہے کہ بنانے والا کوئی ہے، وہ بڑا سپر پاور ہے اور وہ بڑی طاقت رکھتا ہے۔ اور آج جتنی ٹیکنالوجی ہے، جب اللہ نے خود فرما دیا کہ جو اس کو مسخر کرنا چاہے گا یہ تیرے کنٹرول میں ہے، اس کا مطلب ہے تیری عقل ان سب چیزوں پہ غالب ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیا قرآن مجید میں جدید ٹیکنالوجی کی طرف اشارے ہیں یا نہیں ہیں؟ آیات سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جدید ٹیکنالوجی کے متعلق اشارے ہیں یا نہیں ہیں؟ آیا کہ سیرت اہل بیت میں، سیرت مولا علی میں، دیگر ائمہ طاہرین میں جدید ٹیکنالوجی کے متعلق اشارے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ آئیں ہم قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ رحمان بہت ہی یعنی قرآن مجید کا معروف سورہ، اور جس کی وہ آیات ہیں کہ جو بچے کو یاد ہیں، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ۔ اس کی ٹرانسلیشن چیک کریں کہ سورج اور چاند اپنے حساب میں ہیں۔ یعنی کیا مطلب اپنے حساب میں؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے سورج کا حدود اربع ایک اس کی حد معین کی ہے، وہ اس میں رہ کے کام کر رہے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے چاند کی حد مقرر کی ہے وہ اس میں رہ کے کام کر رہا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، ان کی اپنی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ ذرا پیچھے چلے جائیں 1400 سال، لوگ کیا سمجھتے تھے کہ جو سورج ہے یہ ساکن ہے، زمین اس کے گرد حرکت کرتی ہے۔ قرآن مجید نے اس کو بھی جو ہے وہ پھیر کے رکھ دیا، واضح کر کے رکھ دیا، نہیں، یہ جو سورج ہے اس کے لیے مقرر کردہ حد ہے، یہ اس میں رہ کے سفر کرتا ہے، یہ اس میں رہ کے اپنے امور انجام دیتا ہے۔ علامہ صاحب، یہاں سے ایک اور بڑا ایک بنیادی نقطہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ علم اور ایمان یہ دونوں چیزیں ہیں جو انسان کے پاس ہے، تو کیا پھر علم کے ترازو میں ایمان کو تولنا چاہیے؟ ثناء اللہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے اس پروگرام میں مدعو کیا، اور آپ نے جو اس کا عنوان رکھا ہے وہ ماشاءاللہ بہت زبردست ہے، بہت دلچسپ ہے۔ میں اس عنوان کے حوالے سے تھوڑی سی بات ابتدا میں کر کے پھر آپ کے کوسچن کی طرف آ جاتا ہوں۔ جی، ہمیں اس بات کو بہت اچھے سے، بہت کلیئرلی سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن مجید کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ صحیح۔ قرآن مجید کا بنیادی موضوع سائنس کا بیان نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کا بنیادی موضوع
جس کے لیے وہ اترا ہے وہ انسان کی اخلاق ہیں، اخلاقیات کی تطہیر ہے، تزکیہ نفس ہے. یعنی وہ سوال جو پروردگار عالم نے قیامت کے دن مجھ سے پوچھنے ہیں، ان سوالوں کی تیاری کرنے کے لیے مجھے کیا مٹیریل چاہیے، میں نے اس کی تیاری کس طرح سے کرنی ہے. بنیادی طور پر قرآن مجید اس مقصد کے لیے نازل کیا گیا ہے، یعنی بنیادی موضوع اس کا یہ ہے. اب آگے چلتے ہیں. سائنس کا بیان قرآن مجید میں بے شک ہے. نجوی صاحب نے بڑی واضح مثالیں 2-3 اس میں دیں. جی بے شک اس میں سائنس کا بیان ہے، اور ایسے حقائق بیان کیے گئے ہیں جن کو سائنس آج بالکل ایک حقیقت کے طور پر مانتی ہے، نہ صرف ڈیٹیکٹیو میتھڈ پر بلکہ مشاہدے کی بنیاد پر. یعنی وہ چیزیں صبح و شام ہم اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس بنیاد پر سائنس ان کو حقائق مانتی ہے. قرآن مجید نے ان کو بیان کیا، مگر ان کو بیان کرنے کا مقصد قرآن مجید کا محض ان کا بیان نہیں تھا. اصل میں اس سے پہلے اور اس کا بعد، اس کا سیاق و سباق اس بیان کا اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر توحید کی بات ہو رہی ہوگی، وہاں پر آخرت کی بات ہو رہی ہوگی، وہاں پر وجود باری تعالیٰ کی بات ہو رہی ہوگی. اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید جو ہماری آنکھوں کے سامنے سائنس کے مشاہدات ہیں، حقائق ہیں، ان کو بیان کر رہا ہوگا کہ جب تم یہ دیکھتے ہو یوں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک پروردگار عالم موجود ہے. تم سورج کو اپنے مدار میں تیرتا ہوا دیکھتے ہو، کل فی فلک یسبحون، یہ سارے اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کوئی ان کے پیچھے ایسی فورس موجود ہے جس نے ان کا نظم قائم کیا ہے اور جو ان کے اس نظم کو برقرار رکھتی ہے. اب آپ نے جو سوال کیا کہ ایمان اور سائنس جو ہے وہ مشاہدہ مانگتی ہے اور ایمان جو ہے وہ پہلے کیا ضروری ہے؟ علم ضروری ہے، ایمان ضروری ہے؟ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایمان ہی بنیاد ہے. ہمارے ایمان کی بنیاد ہی ایمان بالغیب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں اصل میں اس سوال کی طرف آ رہا تھا کہ ایمان اور مشاہدہ قرآن مجید میں ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. ہم ان قریب انسانوں کو ان کے اپنے نفوس میں بھی آیات، اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اور آفاق میں بھی، انفس و آفاق میں ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے. تو وہ جو نشانیاں ہم دیکھتے ہیں وہ دراصل، یا ہمیں جو اللہ رب العزت دکھاتا ہے وہ دراصل ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جاتی ہیں، ایمان کی طرف لے کے جاتی ہے. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. قرآن مجید نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا. میں واقعہ بیان نہیں کر رہا، میں صرف اس کا جو حاصل ہے اس کی طرف آتا ہوں. اللہ رب العزت نے ان کے سامنے کچھ مردہ پرندوں کو زندگی دی، انہوں نے دیکھا. تو اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ایک سوال کیا کہ کیا تمہیں اس پر ایمان نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے، یعنی مشاہدہ کر کے میں اس کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں، قلب، اطمینان قلب کے لیے. تو اب یہی بات اگر ہم اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھیں، یعنی جو سائنس کے مشاہدات ہیں، سائنس کی جو ایجادات ہیں، وہ دراصل ہمیں کس طرف لے کے جاتی ہیں. دیکھیے جب قرآن مجید نازل ہوا تو قرآن مجید نے بتایا کہ انسانوں کے نامہ اعمال لکھے جا رہے ہیں اور ایک دن سب کچھ خدا کے حضور پیش کیا جائے گا. آج کی سائنس میں ہم دیکھ لیں کہ ہمارا پورے کا پورا ریکارڈ ایک ایک لمحے کا، ہماری ٹریولنگ کا، ہمارے آنے جانے کا، وہ ایک ایک چیز ہمارے سامنے موجود ہے. اگر سائنس یہاں تک پہنچ چکی ہے تو خدا تعالیٰ کے حضور تو یہ ساری طاقت انسان کو یا سائنس کو دی ہوئی خدا تعالیٰ کی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ سائنس جاتی کہاں تک ہے. ہاں جی، تو وہ انسان کو، یعنی جب ہم یہ مشاہدات سائنس کے کرتے ہیں، سائنسی ایجادات کے، جدید ٹیکنالوجیز کے، تو دراصل جب ہم اس طرف جاتے ہیں تو یہ ہمیں دراصل ایمان کی طرف ہی لے کے جاتے ہیں اور ایمان کو پختہ کرنے کا باعث بنتے ہیں. اس میں ایک اور نقطے کو بھی اجاگر کریں گے کہ جس طرح سے سائنس کی ترقی ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اس پر ہم بعد میں آئیں گے انشاءاللہ.